نوجوان ساتھی ہوتے ہیں ان کو ایسا روشنی ڈال دے ان کے دل میں کہ وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے خوف سے باہر نہ آئے. ہمیشہ اسلام میلاد میں گیا. محفل میلاد میں جانے کے بعد وہاں پہ بہت سارے اور بھی مولانا تھے. کوئی نعت پڑھا, کوئی جو ہے بیانات کیا. بیانات ہونے کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھا گیا. جیسے وہاں پہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھا جا رہا تھا تو کچھ نوجوان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بابو ابھی بیٹھے ہوئے کیوں ہو, نبی پر صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے, آپ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھیے. تو بچہ جو ہے بول رہا ہے کہ نہیں ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ہم نے کچھ نہیں کہا, کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیا. صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد توجہ کا تقسیم ہوا. میں نے ان نوجوان کو ایک سائڈ میں بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بابو ایک بات بتاؤ کہ جب کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھا جا رہا تھا اس وقت آپ کو ہم نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے, نبی پر صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے, تو آپ کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھے ہوئے رہے, کیا بات ہے؟ تو بچہ نے کیا جواب دیا, اگر آپ جواب سنیں گے نا آپ بھی چونک جائیں گے. آدمی سب مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دیوبندی سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں, آپ وہابی سے نفرت کیوں کرتے ہیں, آپ دوسرے فرقے سے نفرت کیوں کرتے ہیں. میں کسی فرقے سے نفرت نہیں کرتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں. میرے نبی کا یہ قول ہے, یہ فرمان ہے کہ میری امت میں 72 فرقے بن جائیں گے, یعنی ہمارے امت میں 73 فرقہ ہوگا اور 73 فرقہ میں 72 فرقہ جہنمی ہوگا. میرے ملت کے نوجوانوں, ہمارے نبی نے فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے تو 73 فرقے ہوں گے. تو میرے ملت کے نوجوانوں جب ان 73 فرقوں میں ہوگا تو آج ہم ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں. آج دیکھا جائے وہ بچہ بیٹھ کر صلاۃ السلام جو ہے اس کو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے بولے تو وہ جو ہے کھڑا نہیں ہوا, لیکن جواب کیا دیا, آپ جواب سنیے. جواب سنیں گے تو آپ کی بھی ہوش اڑ جائیں گے. کیوں واقعی ہم کو نفرت کرنا چاہیے؟ آپ کامنٹ میں بتائیے گا کہ نفرت کرنا چاہیے یا نہیں. دیکھیں میں نے ان بچوں سے کیا سوال کہ بابو تم نے کیوں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام نہیں پڑھا, تو بچوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے مولانا صاحب آپ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کیوں نہیں پڑھے. ہمارے جو مولانا ہے, ہمارے جو گاؤں کا مولوی ہے, انہوں نے ہم کو کہا تھا میلاد میں کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھنا. میلاد میں کھڑے ہو کر جو ہے کسی کے ساتھ کہیں پہ جلسہ میں جاؤ گے, میلاد میں جاؤ گے, بیٹھ کے جو کرنا ہے کر لینا, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حرام ہے. ہمارے مولانا نے کہا کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حرام ہے, اس لیے ہم نے کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھا. تو ان سے کہا کہ ہم لوگ جو کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے کیا یہ حرام کر رہے تھے؟ تو کہا کہ ہمارے نزدیک تو حرام ہی ہے, آپ کو یہی جانکاری ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں آپ خود ہی فیصلہ کرو. جو نوجوان آج اس نوجوان اگر اس دنیا میں ہے تو نوجوان سے ہی ہمارے دین کی کام چلتا ہے. جہاں پہ نوجوان آ گیا وہاں پہ کسی چیز کا بس نہیں چلے گا. جہاں پہ نوجوان ایک طرف سٹھا ہو گیا وہیں پہ جو ہے اس کا بول بالا چلتا ہے. لیکن آج جس مولانا نے ایک جوانوں کو یہ سکھایا کہ نبی پر صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھنا حرام ہے, بتاؤ کہ وہ مولانا کیسا ہے؟ کیا اس کے دل میں نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں نبی کے چراغ کا روشنی نہیں جل رہا ہے؟ کیا وہ مولانا ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا نہیں ہوا ہے؟ ارے اس مولانا کو یہ چاہیے تھا کہ ان جوانوں کو اپنی نبی کے محبت کی چراغ کو روشن کر دے. ان جوان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی چراغ کو روشن کر دینا چاہیے. اس مولانا کو چاہیے تھا کہ اپنی جو نوجوان بچے ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں, ان کو ایسا روشنی ڈال دے ان کے دل میں کہ وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے خوف سے باہر نہ آئے. ہمیشہ اسلام کا بول والا بنے, ہمیشہ دوسروں کو محبت کرنے والا بنے, ہمیشہ اسلام سے محبت کرنے والا بنے. اللہ اس کے رسول کی محبت کا چنگاری اس کے دل میں اتنا ڈبا دینا چاہیے, اتنا بھر دینا چاہیے کہ اگر نوجوان سوئے گا بھی تو نبی پر سلام پڑھتے ہوئے سوئے, اگر نوجوان جگے گا بھی تو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے اٹھے, اگر